اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 31 آیت سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ آیت نمبر 31۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول، البتہ اس میں خطاب رسول اللہ سے بھی ہے اور باقی مومنین سے بھی ہے۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے رسول اللہ پر، ان کا کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ یہ جو معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کافر، اگر معجزہ یہ دکھا دیے جائیں تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ آپ مکہ میں اپنے آپ کو لے جائیں عام مومنین کی جگہ پر، تو وہ دیکھتے تھے نا کہ مثلا یہ بڑے بڑے سردار کہتے ہیں اگر تم یہ کر دو، اگر یہ اس پہاڑ کو ابو قبیس کو سونا بنا دو، ہم ایمان لے آئیں گے، پکی بات ہو گئی۔ ان کا دل کرتا تھا، کیونکہ یہی لوگ تو انہیں مارتے بھی تھے، سزائیں بھی دیتے، تنگ بھی کرتے تھے، ان کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اللہ اگر یہ معجزہ دکھا دے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، سب کچھ بھی ہو جائے نا، یہ ایمان نہیں لائیں، چونکہ پچھلی قوموں کی بے ایمانیاں اس پر گواہ ہے۔ اللہ خالق نفسیات ہے، وہ جانتا ہے کہ جو معجزہ ڈیمانڈ کر رہا ہے نا ہدایت کے لیے، اللہ اس کا بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے بہانے کے لیے، اصل میں یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، بہت سارے اسباب تھے، تو یہ ڈیمانڈز کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، پہاڑ چلا دی جاتے، چلو جی سورت پڑھ کے پھونکی پہاڑ چل پڑا، اگر ایسا قرآن ہم اتار دیتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، پڑھ کے پھونک ماری، زمین کو کدال مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے لیے کدال سے چٹان توڑتے ہیں، یہ نہیں کرتے، مثلا قل هو اللہ احد، چھف اور ٹوٹ گئی۔ آیت کو غور سے سنو تاکہ یہ پھونکڑیاں مارنے والوں کا اصل بھی پتہ لگ جائے آپ کو قرآن سے، جو قوم کو بے عملی کی طرف لے کر آتے ہیں، اپنے چلے چلوں میں پھنسایا ہوتا ہے انہوں نے۔
اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کی جگہ ایک ایسا قرآن اتارتے کہ سیرت بہل جبال، جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، او قطعت بہل ارض، یا زمین اس کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہل موتا، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کر لیا جاتا، اس کا مطلب ہے اس قرآن سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اس قرآن کی جگہ ایک ایسا قرآن ہوتا جس سے یہ کام ہوتے، پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹکڑے ہو جاتی، مردے بول پڑتے، تو بھی یہ ایمان نہ لاتے. ہمیں پتہ ہے جو ہم قرآن نازل، اللہ کو پتہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اے مومنو یہ امید نہ رکھو کہ اگر یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم کر دیں یہ مان لیں گے، یہ کوئی نیا بہانہ گاڑ لیں گے. کیوں جیسے کہ ہوتا تھا جب معجزہ کوئی دکھایا کہتے جادوگر ہے. انبیاء کے ساتھ یہ کرتے تھے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کا سارا امر اللہ کے پاس، ساری تدبیریں انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا چیز چاہیے سب اللہ کے پاس. اور اگر جو خدا ان کو دے رہا ہے رسول کے ذریعے سے، اگر وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتا تو اللہ اور بھی دے دیتا. لہذا اللہ نے جو دینا تھا دے دیا ہے، ان کی ڈیمانڈوں پر اور چیزیں نہیں دی جائیں گی انشاءاللہ. واضح بل للہ الامر جمیعا، تم نہ کہو دل میں یا اللہ یہ معجزہ آ جائے یہ معجزہ آ جائے، بلکہ سارا کا سارا امر اللہ کے پاس. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان ابھی تک مایوس نہیں ہوئے اس بات سے؟ ایک ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی، اور ایک اگلے کی ہٹ دھرمی کا کلیئر ہو جانا اور پتہ لگ جانا کہ اس نے نہیں مانا. تو یہ اس جیسے کہا جا رہا ہے. کیا اہل ایمان پر ابھی تک، انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی. ظاہر جب واضح ہو جائے کہ یہ تو لا علاج مرض ہے پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہدایت نہیں کری. کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ اب بہت خوبصورت بات ہے، اس کو بڑا غور سے سنیں. جو بات رسول اللہ کو بھی قرآن نے بار بار کی ہے، اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا مومنوں کو ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو وہ یقیناً سب انسانوں کی ہدایت کر دیتا. اس کو سمجھو کہ اللہ نے اس طرح ہدایت کرنی ہوتی سب کی کر دیتا. اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اس نے اس طرح ہدایت کرنا ہی نہیں چاہا. اس نے ایک سرمایہ دے دیا انسان کو عقل کی شکل میں، آنکھیں، کان، زبان، ٹھیک ہے، انسان کو کچھ چیزیں دے دی، اور جو مزید چاہیے تھا وہ نبی کے ذریعے دے دیا ان کو. اب تم ان کے مطالبوں کی وجہ سے چاہ رہے ہو کہ اللہ اور دے. اللہ کے پاس ساری چیزیں ہیں، اور اب تم پر یہ بات واضح ہونی چاہیے. تم اس کو سوچو کہ اللہ سے تم کیوں توقع رکھ رہے ہو کہ وہ تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ یہ معجزات آئیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ اتنا شور مچنے کی ضرورت نہیں تھی، پیدا ہی سارے کے سارے مومن ہوتے، اس طرح بنا دیتا سب کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بس اللہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت کی طرف آئے، اپنے اختیار سے آئے، اینالائز کر کے آئے، نہ کہ ڈنڈے سے. لا اکراہ فی الدین یہ ویلیو نہیں رکھتی. نہ اندھا دیکھا دکھایا، جیسا ابا ویسا میں، جیسا دادا ویسے میں، ابا یوں کرتے تھے، نانی یوں کرتی تھی، اس طرح دین اپنایا ہوا. نہ، یہ ویلیو نہیں رکھتا. تقلیدی ایمان، اصول دین میں تقلید جسے کہا جاتا ہے، جو حرام ہے. نہ فروع دین کی بات نہیں ہو رہی، اصول دین، اعتقادات، عقائد. کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں ہے. لہذا یہ ٹینشن اے مومنو تم مت لو. اللہ کیوں نہیں معجزے دکھا رہا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ.
اور ان کافروں پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی۔ قارعہ یہ وہ چیز کے جو کھڑکھڑا کے رکھ دے، یعنی اتنی جیسے زور سے زلزلہ آتا ہے تو چیزیں لرز جاتی ہیں، یا بہت زور کا دھماکہ ہو تب بھی چیزیں لرز جاتی ہیں، اس قسم کی چیز کو قارعہ کہتے ہیں۔ اس لیے قیامت کو بھی قارعہ کہا گیا، کیونکہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اور کافروں پر ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت ترجمہ کیا انہوں نے قارعہ کا، آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، یا ان کے اوپر یا ان کے قریب، یعنی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے، اور ایسا ہی ہوا کفار کے ساتھ رسول اللہ کے زمانے میں کہ اطمینان نہیں ہوا، پھر ان کو ٹینشن میں ہی رہے، اور ہر روز یہ شکست یہ ہو گیا، فلان سردار مارا گیا، فلان رسول اللہ کو فتح ہو گئی، دیکھتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے رسول کو ان سب پہ غلبہ دے دیا۔ تو یہ خداوند عالم پہلے ہی گویا کہ بتا رہا ہے کہ ان پر ان کے کردار کی وجہ سے اب آفتیں آتی رہیں گی، یا ان کے گھروں کے قریب آتی رہیں گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اب یہ ٹینشن میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ بالکل اللہ کا وعدہ آ پہنچے اور ان کو شکست ہو جائے۔ آیت نمبر 32۔ اب یہ رسول اللہ کو جیسے قرآن مختلف جگہوں پر تسلی دیتا ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، مشکلات مکہ میں بہت زیادہ تھی، مذاق اڑایا جاتا تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے رسول یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دی جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا۔ یعنی اگر یہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان پر فوری پکڑ نہیں ہو رہی، تو اللہ کی سنت یہی رہی کہ فوری پکڑ اس نے نہیں کی۔ پہلے بھی انبیاء کا، حضرت نوح کا کتنے عرصہ تک مذاق اڑایا گیا۔ تو میں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کو ڈھیل دی، تو لیکن ڈھیل ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ ثم اخذتهم، اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ فکیف کان عقاب، تو پھر عذاب کیسا تھا، وہ جو میں نے عقاب کیا، پھر جو میں نے پکڑ کی، اس ڈھیل کو نہ دیکھو، جو پکڑ میں کرتا ہوں، میں نے پچھلی قوموں کی پکڑ کی، وہ دیکھو کیسی تھی، کہ پھر ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا۔ بس یہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے، اور انسان تصور کرے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام تسلی کا آتا ہوگا تو رسول اللہ ایک دفعہ سارا غم اور تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ اب یہ پھر اللہ کی ایک اس یکتا کی ایک یکتا صفت بیان ہو رہی۔ توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کو اپنی وحدانیت کے تعارف کے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ میں ہوں اور بس، یعنی اپنا تعارف اس سے کرواتا ہے تاکہ اپنے آپ کا سب سے علیحدہ ہونا بتا دے کہ میرے جیسی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جو یونیک ہے اللہ میں، تبھی وہ اکیلا اپنی وحدانیت کا تعارف کرائے گا۔ اگر ایسی چیزیں بتائیں کہ جو اوروں میں بھی ہیں تو پھر وہ کہیں گے تو وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو پھر آپ کیسے یکتا ہوگا؟ اسی طرح یہاں پر اب توجہ فرمائیں، آیت نمبر 33۔
افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں اس کا. تو کیا وہ جو ہر نفس پر کھڑا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا وہ اس کے سر پہ کھڑا رہتا ہے ہر وقت، یعنی اس کی ہر چیز اس کی نظروں میں. تو کیا وہ جو ہر نفس پر قائم ہے بما کسبت، ٹھیک ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے، وہ کرنے والا، وہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اس کے سر پہ کھڑا ہے، مسلط ہے اس پر. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کوئی دوسرا جو تم شریک بنا رہے ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہر وقت ہر ایک کو دیکھ رہا ہو، اس کے سر پر مسلط ہو؟ لیکن تم پھر بھی کرتے ہو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لی. قُلْ سَمُّوهُمْ، اے رسول ان سے کہیے ان کے نام تو بتاؤ. اب اس کو بات کو سمجھیے. رسول اللہ کافروں سے کہیں نام بتاؤ، وہ کہیں یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، نام بتا دیے. یہ بات نہیں ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کو جواب دیتا ہے کہ مثلا سورہ نجم میں اس طرح فرمایا افرأیتم اللات والعزا، کیا تم نے غور کیا لات اور عزا پر، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرے منات پر غور کیا یہ تم نے بت بنائے ہوئے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ تینوں بت جو تھے یہ انہوں نے اپنی طرف سے لڑکیوں کے بت بنائے ہوئے تھے، فرشتوں کے، اللہ کی بیٹیوں کے. خود ہی بت بنائے. اب توجہ سے سنیں کہ خود ہی ایک چیز بنائی، اس پر ایک نام رکھا، اللہ سے نسبت دی، اور پھر یقین کر لیا کہ یہ وہی ہے جو ہم نے بنایا ہے. یعنی مثلا ایک کوے کو پکڑے، اس میں مور کے 2-3 پر لگائیں مثال کے طور پہ، اور اس کا میک اپ شیک اپ کریں اور پھر کہیں کہ مور آیا، مور آیا. مور بن جائے گا اس طرح؟ وہ کوا ہے، وہ مور نہیں ہے، وہ گدھا ہے، وہ گھوڑا نہیں ہے. تو خداوند عالم فرما رہا ہے ان کے نام لو، ان کے نام رکھو. دوسری جگہ جواب دیا ہوا ہے کہ یہ جو تم نے لات اور منات اور عزا بنا لی ہیں، اور وہ بھی اللہ کے لیے تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بنائی بھی ہیں تو بیٹیاں جو تمہیں خود ناپسند ہیں. اللہ سے سوتیلا مزاج ان کا بھی تھا، جیسے آج کچھ کا ہے، ان کا بھی مزاج سوتیلا ہی تھا. اللہ کے لیے ان کو مزہ نہیں آتا. لہذا اللہ نے کہا ہے جو مومن ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ پہ صدقے واری ہو رہے ہوتے ہیں. اور جن میں کیڑا شرک کا، انہیں اللہ کا مزہ نہیں آتا. یہ قرآن نے ریپیٹڈلی بتایا. تو وہ فرمایا ان ہی الا اسماء، یہ جو تم کہہ رہے ہو لات منات عزا اور یہ فرشتوں کے بت ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کچھ اندر سے خالی ناموں کے، کہ سمیتموہا انتم و آباؤکم، جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود سے رکھ لیا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل ان کے بارے میں نازل نہیں کی کہ یہ لات ہوگا تو یہ منات ہوگا تو یہ عزا ہوگا، یہ عزت دے گی تو یہ فلانی چیز دے گی تو یہ یوں کر دے گی. یہ تم نے خود گھڑا ہے. توجہ فرمائیں. اللہ کے نام ہے نا مثلا العلیم، تو وہ اس ذات کو منعکس کر رہا ہے. علم علیم کا معنی اس ذات کی صفت بیان کر رہا ہے. تم نے جو اپنے شریکوں پہ نام رکھ لیے ان میں وہ ہے ہی نہیں، تو یہ تمہارے گھڑے ہوئے ہیں. یہ حقیقی نام کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک اس ذات کی صفت کی عکاسی کر رہا ہوتا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب یہ نام ہے نا، یہ اس ذات کی صفات جو حقیقت میں ہے اس میں، اس کو بیان کر رہا ہے. اب دوسرا جو بھی کہے میں ہوں المتکبر،
اس کے لیے جوتے ہیں. یعنی اللہ کے جو مخصوص نام ہے وہ اپنے اوپر یا کسی اور پہ رکھے. اللہ نے جو صرف اپنے لیے بعض الفاظ ہیں جو اللہ نے خود اپنی مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. البتہ ان میں بھی واضح ہونا چاہیے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے برابر ہے کوئی. مثلا رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے رأفت اور رحمت میں اللہ کے برابر ہے رسول اللہ؟ ہرگز. وہ جو کمال مطلق ہے وہ اللہ کی ذات. لم یکن لہ کفوا احد. اس کی برابری اور ہمسری کوئی نہیں کر سکتا کسی بھی صفت میں. یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے صرف اپنے لیے استعمال کیے. وہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ پھر غالیانہ حرکتیں کر کے وہ پھر ان ہستیوں پر کہ جو آئے ہی توحید کا بتانے تھے دنیا کو، ان پر بہتان لگا کر اور گمراہ کرتے لوگوں. اور چھوٹی گمراہی بھی نہیں، خدا نخواستہ اگر شرک کی طرف جو جائے تو بدترین گمراہی. بس یہ جو ہے نا قل سموہم، ان کے نام تو بتاؤ. اب تم یہ نام بتائیں گے یہ کرتا ہے، یہ اس چیز کا رب ہے، یہ چیز دیتا ہے، یہ چیز کرتا ہے، یہ فلانا کام کرتا ہے. اب اللہ ان کو جواب دے رہا. قل، معذرت، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض. کیا تم اللہ کو اس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو جس کا اسے پتہ ہی نہیں؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لات کیا کرتا ہے، منات کیا کرتا ہے، کتنی عزت والا ہے. تم بتا رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں میں لا شریک ہوں، یہ میرے شریک نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو نہیں یا اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو اپنی من گھڑت باتوں سے کہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا. ام تنبئونہ، کیا تم اسے یعنی اللہ کو خبر دے رہے ہو بما لا يعلم فی الارض، اس چیز کی جس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین میں یہ چیز بھی تھی، میرا شریک بھی تھا. ام بظاہر من القول، یا یہ محض ایک ظاہری کھوکھلی سی بات ہے جو تم نے خود ہی گھڑ لی اور نکتے شکتے لگا کر اور الفاظوں کے کھیل سے تم نے بنا لیا، اور اب تمہارا عقیدہ بن گیا کہ یہ اللہ کے شریک، اور ان کو تم اب پوجتے ہو اور ان کے بت بناتے ہو. نام تم نے خود ہی رکھ لیے ان پر. یہ فلانی فرشتی، اب میں فرشتی کہہ رہا ہوں چونکہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. خود ہی بت بنایا، کہا یہ فلانے فرشتے کا بت ہے، اسے پوجنا شروع کیا. اللہ نے کہا کہ کیا مجھے وہ بتا رہے ہو جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یا ظاہر من القول، ایک ظاہری بات کر رہے ہو جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، جس کا اندر خالی ہے، کھوکھلی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے ان کا مکر. یعنی جس نے یہ مکر پہلی دفعہ کیا تھا، بے ایمانی کی تھی، اسے پتا تھا، لیکن اس نے ایسا میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا اس کو کہ ان کو بڑا پسند آیا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے حضرت موسیٰ اتنی چیزوں سے چھڑوا کر قوم کو لے کر چلے، اور قرآن کہتا ہے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ کچھ ایک قوم تھی جو بتوں کو پوج رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسے اللہ بنا دو نا، ہم بھی پوجے، کتنا مزہ آ رہا ہے. یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. یعنی انسان اللہ جس توحید پہ تاکید کرتا ہے، یہ کہتا ہے اس کو پوجوں، اس کو سجدہ کروں، اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹھوس چیز ہو جس کو میں چوموں چاٹوں اور سجدے کروں اس کو. اللہ کی توحید کی طرف اس کی بل زین للذین کفروا مکرہم. پھر ہوتا کیا ہے؟ سٹارٹ کرنا آہستہ آہستہ وہی خوبصورت لگ جاتا ہے، انہی چیزوں کا زیادہ مزہ آتا ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیے ان کے لیے ان کی مکاری زیبا بنا دی گئی ہے. زیبا فارسی کا لفظ ہے، یعنی خوبصورت. زینا مزین کر دینا، یعنی زینت بخش دینا، چمک دمک لگا دینا. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راستے سے روک دیا گیا ہے. کون سے راستے سے؟ حق کے راستے سے. اسی میں اب لگے رہو جو تم نے خود گھڑے ہیں. اور پھر اللہ اس آیت کا اختتام کن الفاظ پہ کرتا ہے؟
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. یعنی اللہ نے تو جو ہدایت بیان کرنی تھی وہ قرآن میں تمہیں کر دی، اس سے تم نہیں لے رہے نا. قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اے رسول اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کیا چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. یعنی جو ہدایت کی پیک ہے، جو کمال ہے، جو سب سے مؤثر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اگر ان کو اس سے ہدایت لینے کا جی نہیں چاہ رہا اور کسی چیز کے طرف یہ رغبت کرتے ہیں تو ان کو ادھر اللہ نے گمراہی رکھی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جو جہاں سے اللہ نے ہدایت رکھی ہے وہاں سے ہدایت نہیں لیتا، اس کے حصے میں پھر اللہ نے گمراہی رکھی ہے. تو جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی اپنی بے ایمانی کی وجہ سے، جو راغب نہیں ہو رہا ادھر، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو پھر اس کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں. ان آیات کو سمجھے کہ خداوند عالم کہنا کیا چاہتا ہے. آیت نمبر 34، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے. ادھر بھی ان کو مکمل سکون نہیں ملے گا، ٹینشنز رہیں گی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو اشق، بڑی مشقت والا ہے، بہت سخت. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہو. کہ جن کو یہ اپنے شریک بنا کے بیٹھے کہ، اور قرآن نے بہت جگہ بتایا ہوا ہے، اللہ کہے گا بلاؤ ان کو جن کو تم کہتے تھے یہ میرے شریک ہے. کبھی کہیں گے کہ نہیں ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور کبھی اپنے آپ کو مجرم کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا اس وقت. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. آیت نمبر 35، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، پھر دیکھیے جنت کس کے لیے، جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. جو متقی نہیں ہے، توجہ فرمائیے، مجھے اور آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ سوال کرے ہمارے بارے میں کیسا بندہ، تو کہیں یہ نیک. اگر یہ نہیں ہے نا، جو کہا جاتا ہے نا زبان خلق نقارہ خدا ہوتی ہے، ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں ہماری اصل تصویر بناتے ہیں، نہ کہ ہماری چکنی چپڑی باتیں. مثلا جو شروع میں چیز بندہ دیکھتا ہے نا، جو ظاہر کی ہوتی ہے، بعد میں عذاب بن جاتی ہے. مثلا بندہ دیکھے بہت خوبصورت خاتون ہے اور نہ دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے، اخلاق کیسے، شادی کر لے، بعد میں وہ دنیا کی سب سے بدصورت وہی لگتی ہے. ساری خوبصورتی اگر اس کے اخلاق گندے ہو، صفات اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، سب سے بری وہ لگتی ہے دنیا میں. بندہ کہتا ہے کون سا دن تھا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا. انسان کا اصل میں عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، مخلوق کو بھی خدا کو بھی. ہاں مخلوق کو ابتدائی طور پہ ہو سکتا ہے دھوکہ دے لے، ایسے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اسمائل پاس کر رہا ہے، آپ آئے ہمارے گھر میں 4 چاند لگ گئے فلان، بعد میں چھرا مارنے کا ارادہ ہو، بندہ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے بندہ ابتدائی طور پہ امپریس ہو جائے، اور بعد میں جب اس کے ہاتھ لگ جائیں پھر دوسروں کو بھی کہتا پھرے وہ اس کی ظاہری باتوں پہ نہ جانا، یہ بہت بڑا بھیڑیا ہے. تو اصل بھیڑیا وہ کردار سے پتہ چلتا ہے بھیڑیا ہے یا فرشتہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں سے جب پوچھا جائے تو کم از کم آرام سے کہے کہ یہ ایک اچھا انسان، نیک بندہ. کمیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن اوور آل امپریشن، گویا کہ ترازو جو ہے نا اچھائیوں اور برائیوں کا، وہ لوگوں کی نظروں میں بالآخر یہ پلڑا بھاری ہو. یہ نہ ہو کہ پوچھا جائے تو وہ کہے کہ میں کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی، تم خود ہی سمجھ جاؤ. یہ نہ کہے وہ آگے سے، ٹھیک ہے، اشارے میں ہی سمجھا دے. تو جنت کا وعدہ ان سے، اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف جانے میں، مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو.
عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہیں، اعدت للمتقین، اس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، فاسقین اور فاجرین کے لیے تیار نہیں کیا گیا کہ ان پہ لیبل لگ جائے اور وہ چلے جائے وہاں پہ۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اہل تقوی سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ بیان فرما رہا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل، اس کے کھانے والے میوے اور اس کے سائے دائمی ہوں گے، یعنی ایسے نہیں ہوں گے جو آج ہے تو کل نہیں ہے، سیزن چینج ہو گیا فلان ہو گیا، دائمی ہے۔ تل کا تاکیدیں دیکھیں اللہ کی، پھر بھی جنہوں نے تعریف کرنی ہوتی ہے وہ اللہ بھی کہتا ہے نا، دیکھ اے رسول کیسے ہم ان کو پھیر پھیر کر مثالیں دیتے ہیں، اور ان کو بھی دیکھ کیسے پھر بھی الٹے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ان کی عاقبت ہے جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ بغیر تقوی کے کہاں سے جائیں گے؟ مفت جنت ٹکٹیں بیچ رہے ہیں، 2 نعرے مارو اور جنت میں جاؤ، اور ایک یہ کرو اور جنت میں جاؤ، اور ایک کہاں سے یہ بے ایمانی آئی ہے؟ ائمہ نے فرمایا پہلے دیکھنا قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہے بات یا نہیں کرتی۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ہے اہل تقوی کی عاقبت، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، تقوی کے مقابلے میں کفر لے آئے۔ کفر اعتقادی بھی ہوتا ہے، کفر عملی بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی والا ہے وہ کفر عملی ہے۔ اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، آیت نمبر 36۔ آیت نمبر 36 کے بیان سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سن لیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مشرکین عرب سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں سے تمہارے جیسا ایک بشر اس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے یہ کیسا رسول ہے جس کی بیوی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک تو کفار نہیں مانتے تھے اپنی بغض میں انکار کرنے کے لیے، اور وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے زمانے کا فتنہ برعکس ہے، غلو کا فتنہ، اور غالی بھی کیا کہتے ہیں، رسول بشر نہیں ہوتا۔ اینگل مختلف ہے، وہ دشمنی میں کہتے تھے، یہ اپنے تئیں غلط محبت میں کہتے ہیں، لیکن دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا، نبی اور اس کی بیوی کا کوئی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے، آگے آ بھی جائے گا۔ مثلا حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، جب ان کو اس عمر میں خوشخبری دی گئی جب ایک مرد باپ نہیں بن سکتا میڈیکلی، اور ان کی جو اہلیہ تھی، زوجہ تھی، وہ بھی اتنی بوڑھی تھی کہ اس عمر میں عورت ماں نہیں بن سکتی، اور اس پر انہوں نے پھر تعجب بھی کیا کہ کیسے مجھے، قال رب انا یکون لی ولد وقد بلغنی الکبر، یا اللہ مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ جو غالیوں کو پتہ ہے وہ نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا، ان کو یہی تھا کہ اب ہم باپ نہیں بن سکتے چونکہ بوڑھے ہو گئے، اور ایک خاص عمر تک مرد باپ بن سکتا۔ تو حضرت زکریا کو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ بیٹا اللہ دے گا، تو کہنے لگے اے اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بزرگی آ گئی میرے اوپر، وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہے، اس کی عمر بھی گزر گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تو عرض کر رہا ہوں، غالیوں کو جو باتیں پتہ ہیں ابلیس کی طرف سے، وہ اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں پتہ تھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ جیسے انسان
میاں بیوی آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، تو اب تو ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا کے الفاظ ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم کی زوجہ نے کہا کہ کیسے ہوگا کہ میرا یہ شوہر دیکھو یہ بوڑھا ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا، قالیوں کو پتا ہے کہ بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے ولادتیں ہوتی، نزول ہوتے۔ یہ ساری کی ساری خرافات قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ، اور یہ عذر قبول نہیں ہے کہ ہم تو ان کی محبت اور شان میں کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ قرآن نے بھی کہا، فرمایا ہے، اور فرامین محمد و آل محمد میں بھی یہی ہے کہ جو ہلاک ہوں گے مقدس ہستیوں کی وجہ سے وہ دو ہیں، ایک ان سے بغض والے اور ایک ان سے غلو کرنے والے۔ ان کو کوئی کنسیشن نہیں دی گئی، بلکہ اگر آپ روایات اہل بیت کو پڑھیں مجموعی طور پر آپ دیکھیں گے کہ غالیوں سے زیادہ نفرت کی ہوگی۔ غالیوں کے بارے میں کبھی موقع ملا آپ کو میں روایات بتاؤں گا، تو ایک آدھی روایت تو ایسے کہ وہ بیان بھی کرنے پہ شاید پرچہ ہو جائے، اتنی ائمہ نے شدت سے غالیوں کا سر کچلنے کا حکم دیا، اتنا انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا، اہل بیت کی محبت کے نام پر بیڑا غرق کیا انہوں نے اہل بیت کے زمانے میں غالیوں نے، اور بھر بھر کے لعنتیں کی ہوئی ہیں ان پر۔ لیکن ابھی تعجب ہے، توجہ سے سنیے، ایک بہت خطرناک مرض ہے شعراء میں، اور وہ کیا ہے کہ نصیری کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو دشمن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، بدترین دشمن، توجہ فرما رہے ہیں، ان کے لیے ایسے شعر بولتے ہیں تاکہ جو اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے دلوں میں ان کے بارے میں نرمی پیدا ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ مجھے وہ پورا شعر تو صحیح یاد نہیں، اب توجہ کریں، میں نصیری کو کیسے برا کہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، بے شرموں، قوم کو تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ تم تھوڑی تھوڑی داد لینے کے لیے ابلیس کی نمائندگی کرتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے۔ تو مشرک ہے اگر تو سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بندہ، تو میں نصیری کو برا، علی اس کو لعنت کرتا ہے اور تو کہتا ہے میں اسے کیسے برا کہوں، تو کہتا ہے میں علی کو ماننے والا ہوں۔ لہذا جب شاعری سن رہے ہو کریں تو کم از کم قرآن ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ لمٹس کراس تو نہیں کر رہے، یہ لمٹس کراس کر رہے ہو۔ البتہ جو حدود الہی اور حدود توحید کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو افراط کر دیتے اور بیڑا غرق کر دیتے عقائد کا، تو یاد رکھیں شعر سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے اور قرآن کے سائے میں فرامین محمد و آل محمد سے بنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا، ان کی بیوی کو بھی نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ مرد اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تب حمل ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے اور تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ حضرت زکریا کو پتا تھا، یہ نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا، جو ان غالی بدبختوں کو بات پتہ لگ گئی اور وہ گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور عجیب و غریب غلط قسم کی خرافات ذہنوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال ہم واپس آئیں، آیت نمبر 36 کا پس منظر میں بیان کر رہا تھا۔ جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں اللہ نے متعدد جگہ پر مشرکین عرب سے کہا ہے کہ اگر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ رسول آ گیا ہے، بشر رسول آ گیا ہے اور کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اور اس کی بیوی بچے بھی ہیں، تو پھر مثلا اس کی بیوی ہے، اولاد ہے، تو پھر اگر تمہیں تعجب ہو رہا ہے تو جو تم سے پہلے جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان سے جا کر پوچھو کہ بشر نبی ہوتا ہے یا بشر نبی نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے جن پر پہلے کتابیں نازل ہو چکی۔ اسی طرح اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن میں متعدد مرتبہ پیچھے گزر چکا کہ اہل کتاب آخری رسول کے انتظار میں تھے۔ یہود اور نصارہ
ان کو نشانیاں رسول اللہ کی اپنے نبیوں کی طرف سے اپنی کتب میں ان کو پتہ تھی، اور یہ سب بہت شدت سے منتظر تھے رسول اللہ کے، آخری رسول کے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تفسیر کوثر میں اسی آیت نمبر 36 کے جو وضاحت کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے، کچھ عبارت آپ کو پڑھ کے دے رہا ہوں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، بلکہ فرمایا وہ اس کتاب سے خوش ہیں، وہ جس رسول کی آمد کے منتظر تھے اس کے آنے سے خوش۔ یہ وہ لوگ تھے جو واقعا نیک اور پرہیزگار تھے، ان کو تو دیر ہی نہیں لگی رسول اللہ کو ماننے میں، جیسے کسی کو اپنی گمشدہ چیز، قیمتی چیز مل جاتی۔ چنانچہ ابتدائے بعثت میں، رسول اللہ کی بالکل ابتدا میں جب تحریک شروع ہوئی، بہت سے اہل کتاب ایمان لائے، جیسا کہ مکہ میں نازل ہونے والے سورہ عنکبوت میں فرمایا، مکہ میں نازل ہوئی ہے، فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی جو نیک طبقہ تھا اہل کتاب کا وہ بہت جلدی ایمان لے آئے، ہاں جو گندے تھے وہ پھر انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں معلوم، اور یہ نیک طبقہ بہت قلیل تھا۔